اس صراط مستقیم کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ صراط مستقیم سے منع کرنے والے کون ہیں؟ اور جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں ان کا ثمرہ کیا ہوگا؟ مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ پچھلی درس میں آپ دوستوں اور بھائیوں کے سامنے لفظ ہدایت پر مختصر انداز میں گفتگو ہوئی کہ لفظ ہدایت متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف، اسی طرح ہدایت دو قسم پر، ایک کو ہدایت فطری اور دوسرے کو ہدایت کسبی کہا جاتا ہے۔ آج کے درس میں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہدایت کے اقسام بھی چار ہیں۔ نمبر 1 انابت، نمبر 2 ہدایت، نمبر 3 استقامت، نمبر 4 ربط القلب۔ انابت جیسے کہ سورۃ رعد آیات نمبر 27 میں موجود وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اب لازمی بات ہے اللہ توفیق ان کو دیتا ہے جس کے اندر رجوع والا مادہ موجود ہو، جس کے اندر تڑپ ہو، جس کے اندر طلب ہو۔ اب جس کے اندر طلب ہی نہیں، جس کے اندر تڑپ ہی نہیں، ایسے بے طلب اور بے تڑپ کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اللہ ہمیشہ توفیق ان کو دیتا ہے کہ جن میں تڑپ موجود ہو، طلب موجود ہو۔ تو اس لیے انابت یہ ہدایت کا اول درجہ ہے۔ جب ہدایت انابت آ جائے تو اس کے فوراً بعد ہدایت آتی ہے۔ اور یاد رکھیں سورۃ رعد کی صرف میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت کا، اور یاد رکھیں انابت کے فوراً بعد ہدایت مل جاتی ہے، اور جیسے ہدایت آ جائے تو ہدایت کے فوراً بعد استقامت والا درجہ بھی مل جاتا ہے۔ اور یقیناً یہی ہدایت اور استقامت سورۃ حامیم السجدہ میں موجود، سورۃ احقاف میں بھی موجود۔ اور یقیناً آپ اگر اس کی طرف جائیں وہاں پر آپ کو دو لفظ ملیں گے، ربنا اللہ ہدایت، ثم استقاموا استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب ربنا اللہ یہ ہدایت ہو گیا، ثم استقاموا پھر اسی پر مضبوط ہو گئے، ڈٹ گئے، اسے کہا جاتا ہے استقامت۔ اور چوتھا درجہ جو ہے وہ ہے ربط القلب کا۔ اور یقیناً سورۃ کہف کے اندر آیات نمبر 14 میں موجود وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے کہا میں نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب یہ اصحاب کہف بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور جب یہ کہنے لگے کہ رب ہمارا وہ ہے کہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اب اسی آیات کے بالکل شروع میں آپ دیکھیں وَرَبَّتْنَا، اسے کہا جاتا ہے ربط القلب۔ تو یاد رکھیں ہدایت کی یہ چار اقسام ہیں۔ نمبر 1 انابت، انابت مانا جس کے اندر
طلب ہو، تڑپ ہو، اس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ نمبر 2 ہدایت، نمبر 3 استقامت، اور نمبر 4 ربط القلب۔ اب انابت سورۃ رعد آیات نمبر 27، ہدایت اور استقامت حامیم السجدہ، اور اسی طرح سورۃ احقاف، اور ربط القلب سورۃ کہف آیات نمبر 14۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ ہے صراط۔ اب صراط کا لفظی معنی راستے کے، لیکن یاد رکھیں قرآن کریم میں صراط 3 معنوں پر استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سبیل الرسول انبیاء کا راستہ جو کہ ماخوذ ہو قرآن اور سنت سے، اور نمبر 3 عبادت اللہ کی یعنی توحید۔ ان 3 معنوں کے لیے صراط استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ انعام میں موجود ہے 126 میں بھی اور 153 میں بھی، کہ وہاں پر صراط سے مراد قرآن کریم ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیات نمبر 101 میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سبیل الرسول وہ یاسین میں بھی موجود ہے، سورۃ یاسین آیات نمبر 4۔ اسی طرح سورۃ مریم میں بھی موجود ہے۔ اور یاد رکھیں صراط کا تیسرا مصداق کا ہو یا معنی کا ہو اللہ کی عبادت یعنی توحید، اور یقیناً ان تینوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ اب یاد رکھیں جب ہم معنی کریں گے اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط رکھ ہم کو سیدھے راستے پر، یہ لفظی معنی ہو۔ اب صراط مستقیم کے مصداق یا تو قرآن یعنی مضبوط رکھ ہم کو قرآن پر، یا مضبوط رکھ ہم کو انبیاء کرام کے راستے پر، یا مضبوط رکھ ہم کو توحید پر، یہ ان کے مصداقات ہو گئے۔ صحیح ہے نا جی؟ اب مستقیم کہا جاتا ہے بالکل سیدھا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھا جو ڈنڈا ہوتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے مستقیم، اور سورۃ نحل میں بھی موجود۔ تو یہ مختصر میں نے الفاظ کی تشریح آپ کے سامنے کر دی۔ اب اہدنا الصراط المستقیم لفظی معنی مضبوط رکھ ہم کو صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم سے مراد یا قرآن یا سبیل الرسول یا توحید۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس صراط مستقیم کی طرف بلانے والے کون ہیں، صراط مستقیم سے منع کرنے والے کون ہیں، اور جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں ان کا ثمرہ کیا ہوگا، تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس پر مختصر انداز میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی